My name is Dr. Omer Aftab and I'm working as Assistant Professor, Department of Metallurgy and Materials Engineering, Mehran University of Engineering and Technology, Jamshoro. I did my schooling from Karachi and matriculation from Osmani Academy, Karachi, and I did my intermediate also from Karachi, Gulzar Hijri College. Then I got admission in bachelor's in Metallurgy and Materials Engineering in 2005 batch. And I did my master's in manufacturing engineering from Mehran University and PhD also from Mehran University in metallurgy and materials engineering department. Luckily, I am the first PhD of the Department of Metallurgy and Materials Engineering, and I also publish 6 research papers from my PhD thesis project. The thesis project واز ویری فرام دا ویری ایڈوانس فیلڈ. یہ بہت جو ہے ایڈوانس فیلڈ سے ہمارا جو ہے تعلق رکھتا ہے نینو ٹیکنالوجی سے. ٹھیک ہے, اور نینو ٹیکنالوجی جو ہے ایک ایڈوانس فیلڈ ہے اور اس میں ہمارا ایک الیکٹرو کیٹلسٹ کے حساب سے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, جس میں ہائیڈروجن پروڈکشن پہ کام ہو رہا ہوتا ہے. ہائیڈروجن پروڈکشن جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہائیڈروجن پروڈکشن ہائیڈروجن فیول سیلز پہ گاڑیاں چل رہی ہیں اور ساری چیزیں چل رہی ہیں, تو اس حساب سے جو ہمارا ایک پروجیکٹ تھا اور اس پہ ہم نے کافی سکسیس کیا اور ہمارے پیپر بھی پبلش ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے جو میرا کیریئر سٹارٹ ہوا مہران یونیورسٹی میں نے ایز اے NIP انٹرنی جوائن کیا تھا مہران یونیورسٹی کو, اور 1 سال میں نے NIP انٹرنی کیا, اور لکیلی اس ٹائم پر مجھے جو ہے ڈپارٹمنٹ میں ویکنسیز اناؤنس ہو گئی. میں نے ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کیا اور میں یہاں پر ایز اے لیکچرر اپوائنٹ ہو گیا ان 2011. اس کے ساتھ ساتھ ڈیورنگ مائی NIP جرنی اور یہ سارا یہاں پر ہم نے ایک چیز محسوس کی کہ یہاں پر اسٹوڈنٹ چیپٹر ہونا چاہیے, جس پہ ہم نے کام کیا, کیونکہ ایک سوشل ایکٹیویٹیز ہونا ضروری ہے. ہم نے جب بیچلر میں ہم کام پڑھ رہے تھے اور ساری چیزیں, تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ایک اسٹوڈنٹ چیپٹر ہونا چاہیے, اسٹوڈنٹ کی سوسائٹیز ہونی چاہیے جو ایکٹیو ہونی چاہیے, اور ایک کو کریکولر ایکٹیویٹیز یا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. تو اس حساب سے ہم نے ایک اسٹوڈنٹ چیپٹر اناؤنس کیا, اور اسٹوڈنٹ چیپٹر ہمارا مہران اینڈ مٹیریلز ایڈوانٹیج چیپٹر ہے, جو آج تک بہت فعال ہے, اور اب میں اس کا اسٹوڈنٹ ایڈوائزر ہوں. اور اب ڈفرینٹ سیمینارز کروانا, کانفرنسز کروانا, یہ ہمارا اس میں شامل ہے. کچھ لاسٹ ایئر سے ہم جو ہے ایک اور ایسوسیشن ہم نے اسٹارٹ کی, کیونکہ الومنائز سے کوآرڈینیشن ہماری ہونا بہت ضروری ہے. تو اس کے حساب سے ہم نے جو ہے الومنائی ایسوسیشن فار میٹلرجی اینڈ مٹیریلس انجینئرنگ مہران یونیورسٹی اناؤنس کی, اور وہ بھی اب فعال حصے میں پہنچ چکی ہے. اور نیکسٹ ایئر جو ہے ہمارا ایک الومنائی ایسوسیشن کی گیدرنگ ہونے جا رہی ہے, جس میں 200 سے زیادہ ہمارے الومنائز اس میں شرکت کریں گے. تو یہ ہماری کچھ ان ہاؤس ایکٹیویٹیز ہم نے اسٹارٹ کی ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کا اپنے ادارے کے ساتھ کوآرڈینیشن چلے. جب تک اسٹوڈنٹ کا ادارے کے ساتھ کوآرڈینیشن نہیں بنتا تو اس میں بہتری نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو اس حساب سے ہم نے کچھ چیزیں سوسائٹیز اور اس طریقے سے ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی ہیں. فیلیور اور سکسیس جو ہے وہ زندگی کا چوری دامن کا ساتھ ہے. میرے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا. جیسے میٹریکولیشن میں نے کمپلیٹ کی, اور اس کے بعد ہم جو ہے انٹرمیڈیٹ کی طرف آئے. ایک گورنمنٹ کالج میں ہم نے ایڈمیشن لیا, اس میں سی کیپ کے نام سے کراچی میں تھا. تو مجھے ایک ایسا کالج مل گیا جو بالکل میں اس کا فرسٹ بیچ تھا. تو کراچی میں جو گورنمنٹ کالجز کی حالت ہے آپ کو بھی پتہ ہے, تو وہاں پر مجھے ایک فرسٹ بیچ میں وہاں پر ٹیچرس نہیں تھے, کچھ نہیں تھے, تو وہاں پر ایجوکیشن میں ہمیں تھوڑی سی پرابلم ہوئی, اور اس کی وجہ سے میرے گریڈ میں بھی کمی ہوئی. اس کے بعد جب میں مہران یونیورسٹی میں نے انٹری ٹیسٹ دیا, تو الحمدللہ برائٹ اسٹوڈنٹ تو ہم لوگ تھے, اس میں ہمیں ٹیسٹ میں اچھے مارکس آئے.
لیکن جو ہے بی گریڈ مجھے ملنے کی وجہ سے وہاں پر تھوڑی سی پرابلم ہوئی. اور جو ایڈمیشن کے ٹائم پر ہمارا یہ تھا کہ میں ٹھٹہ ڈسٹرکٹ سے بلانگ کرتا ہوں. اس میں 3 سیٹس، میں تیسرے نمبر پہ تھا، اور جو ہے اربن کی 2 سیٹس تھیں. تو جو رولر کی سیٹ مجھے بچی وہ میں میٹلرجی ڈپارٹمنٹ میں. تو یہ ایک ہمارا کوئی بھی اسٹوڈنٹ جب انجینئرنگ یونیورسٹی میں اپلائی کر رہا ہوتا ہے تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ وہ سول، میکینیکل، الیکٹریکل میں جائے. تو یہاں پر میٹلرجی ڈپارٹمنٹ کو بہت کم لوگ پسند کرتے ہیں. تو میرا بھی اس ٹائم پہ یہی ایک مائنڈ تھا کہ بھئی میں میٹلرجی میں، پھر جو رولر کی سیٹس بچیں وہ مجھے یہاں پر ملی. تو ایک اس ٹائم پر میں ڈس ہارٹ ہو گیا کہ نہیں بھئی اب یہ میٹلرجی میں آ گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، مزہ نہیں ہے. تو اس کے بعد جب میں یہاں پر آیا تو پھر خود کو ایک دل کو سمجھایا کہ نہیں، دس از آلسو دا انجینئرنگ فیلڈ. چیزوں کو پڑھا، نیٹ پہ سرف کیا، نہیں اب جب ہم آ گئے ہیں تو اس میں ہی پروگریس کرنی ہے. تو پھر وہاں پر میں پروگریس کرنا شروع ہو گیا. اس کے علاوہ جب پاس آؤٹ ہوئے تو اگین پاس آؤٹ ہونے کے بعد مختلف اداروں میں جو ہے وہ اپلائی کیا جاتا ہے. ٹیسٹ دیے، انٹرویوز دیے، کہیں پر جو ہے فائنل انٹرویو تک پہنچ رہے ہیں اور پھر ہو رہا ہے، پھر سکسیس نہیں ہو رہی. اس کے بعد جب مہران یونیورسٹی میں NIP کے حساب سے مجھے جب اپرچونیٹی ملی تو پھر یہاں پر آ کے پروگریس کرنا شروع کی ہے نا. تو ایسے چیزیں، فیزز ضرور زندگی میں آئے ہیں کہ بندہ ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس پہ کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں اب خود کو موٹیویٹ کرنا ہے، جو ہے اسی کو میں سے چیزیں کرنی ہوتی ہے. تو وہ کوششیں ہم لوگوں نے ضرور کی ہیں. سکسیس مائنڈ سیٹ کے لیے پہلی چیز آپ کو چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ آپ جس فیلڈ میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کی بیسک نالج آپ کو ضرور ہونی چاہیے. کہ میں یہ کہوں کہ نہیں بھائی میں ایک بزنس کھولنا چاہ رہا ہوں گاڑیوں کا، اور مجھے گاڑیوں کی ABCD بھی نہیں پتہ. تو پہلی چیز جس فیلڈ میں آپ جائیں اس کی آپ کو بیسک نالج ہونی چاہیے، پلس اس میں آپ کا انٹرسٹ ہونا چاہیے. جب تک آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے، بیسک نالج نہیں ہے، تو آپ اس میں گھس نہیں سکتے. سیکنڈلی آپ کو اسمارٹ ورک کرنا ہے بجائے ہارڈ ورک کے. آپ جب اسمارٹ ورک کرو گے، اس چیز کی بیسک نالج ہوگی، آپ آگے بڑھ سکتے ہو. یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جو میں یہاں پر کہہ سکتا ہوں کہ سکسیس میں آپ کو پہلے اس چیز میں آپ گھسو ہی نہیں کہ جس کی آپ کو بیسک نالج نہیں ہے. اس کے لیے بیسک نالج کے لیے آپ پہلے نیٹ سرف کرو، چیزیں سرف کرو. پلس سکسیس آپ کس کو کہتے ہو؟ سکسیس آپ جیسے یہاں سے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پاس آؤٹ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں ماسٹرز کرنا ہے، ہمیں جو ہے PhD کی طرف جانا ہے، اسکالرشپس ارن کرنا ہے، یہ ہماری سکسیس ہے. تو اس کے لیے بھی آپ کو پہلے بیسک نالج ہونی چاہیے کہ آپ کو کس فیلڈ میں جانا چاہیے، آپ کو کس کنٹری میں جانا چاہیے، اور اس کے پروز اور کونس کون سے ہیں. اس کے بعد آپ اس میں آگے بڑھ سکتے ہو. دیکھیے اسکالرشپس ہمارے پاس مختلف کنٹریز کی مختلف اسکالرشپس آتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی داد اسکالرشپ ہے، ارسمس منڈس اسکالرشپ ہے، فل برائٹ اسکالرشپ ہے، اور آپ کی جو ہے چائنا کی اسکالرشپس ہیں. تو ان اسکالرشپس کو ہنٹ کرنا ہے، اور اس میں آپ کو جو ہے پروپوزل لکھنا ہے، اس کی جو ہے مختلف جو بھی آپ کی جیسے کہیں پر آئلٹس کی ضرورت ہے، کہیں پر جو ہے ٹوفل کی ضرورت ہے، ان کو آپ کو پورا کرنا ہے اور وہاں پر اپلائی کرنا ہے. پلس جب بھی آپ کہیں پر اپلائی کرتے ہو تو اٹ از ناٹ نیسیسری کہ آپ فرسٹ گو میں وہاں پر جو ہے آپ کو وہ چیز مل جائے نا. تو اس کے لیے آپ کو بار بار پریکٹس کرنی ہے، دوستوں سے مشورہ کرنا ہے، ٹیچر سے مشورہ کرنا ہے کہ آپ کو وہ جو ہے اسٹیٹمنٹ آف پرپس کیسے بنانا ہے، آپ کو وہ پروپوزل کیسے بنانا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پر کر کے اور وہاں پر اپلائی کرنا ہوتا ہے.